السلام علیکم ایوری ون۔ رمضان سے پہلے، رمضان کے دوران، رمضان کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اسے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آج اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور جو لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس ویڈیو کے تھرو آپ اپنے کنفیوژنس کو آسانی سے ختم کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو رمضان سے پہلے کیا جاننا اور کیا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان کو جانے کی آخر رمضان کیا ہے؟ رمضان اسلام کا نواں مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، روزے فرض ہوئے، رحمتیں برستی ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے آنے والی اسپیشل راتیں، تو وہ رات ہوتی ہے شب برات، جو کہ 15 شعبان کو ہوتی ہے، اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات کو تقدیریں لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، موت، زندگی اور رزق کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس رات کو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے، نفلی نمازیں، قرآن کی تلاوت اور دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ایک رات جو ہماری پوری زندگی، ہمارے پورے سال کی قسمت کو بدل سکتی ہے، یہ وہ رات ہوتی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ رمضان کو کھو دیتے ہیں۔ رمضان کے اندر آنے والی اسپیشل راتیں، پہلا عشرہ جو کہ 1 سے 10 رمضان کو ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے اور ہمیں اس عشرے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ دوسرا عشرہ جو کہ 11 سے 20 رمضان تک ہوتا ہے، اس میں ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تیسرا عشرہ جو کہ 21 سے 30 رمضان تک ہوتا ہے، یہ نجات والا عشرہ ہوتا ہے، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہم اجرنی من النار کا زیادہ سے زیادہ ہمیں ورد کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات۔ آخر لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہوتی ہے۔ قرآن جو ہے وہ اسی رات کو نازل ہوا تھا، اور فرشتے اس رات کو زمین پر اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہوتی ہے، اسی لیے ہم سبھی کو اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ آخر لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ یہ راتیں ہوتی ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ یہ ہو گئی رمضان سے پہلے اور رمضان کے دوران کی جانے والی باتیں۔ اب ایک کام جو ہم رمضان کے ترنت بعد کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور وہ کام ہوتا ہے کہ رمضان جاتے ہی، جیسے ہی عید والا دن آتا ہے، ہم اپنے انجوائمنٹ میں اتنا زیادہ بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم نمازوں تک کو بھول جاتے ہیں۔ اب سوچیں یہ کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایک پورا مہینہ ہم نے اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے گزارا، اور ہم اس مہینے کے ختم ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان ہمیں پھر سے برگلانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی باتوں میں ہمیں اتنا زیادہ انفلوئنس کر لیتا ہے کہ ہم عید والے دن ہی نمازوں کو غائب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیں، رمضان جو ہوتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا مہینہ ہوتا ہے، اور جو عادتیں ہم نے رمضان میں بنائی ہوتی ہیں وہ ساری عادتیں رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے رمضان کے بعد اس غلطی کو کرنے سے بچیں۔ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلطی نہیں بلکہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم سبھی کو بچنا چاہیے۔ سوچیں اگر رمضان کے بعد بھی ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے قرآن بند ہو رہے ہیں، گناہوں میں ہم پھر سے مبتلا ہو رہے ہیں، تو سوچیں کہ ہم نے رمضان کو اصل معنی میں پایا ہے؟ کیا ہم نے حاصل کیا ہے رمضان کو؟ اور رمضان کے بعد جو ایک کام کرنا چاہیے وہ ہے کہ ہمیں شوال کے روزے رکھنے چاہیے، ہمیں اپنی نمازوں کو کنٹینیو کرنا چاہیے، قرآن ڈیلی پڑھنا چاہیے، صدقات دینے چاہیے، ذکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے بس یہی دعا ہے کہ جس طرح سے، جس پاکیزگی سے ہمارا وہ ایک مہینہ رمضان کا گزرتا ہے، ہماری ساری زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ آمین۔